میں 6 پریس کانفرنسز ہوئی ہیں, کافی سخت باتیں ہوئی ہیں لوگوں کی. ہی از ناٹ دا ون. ان فیکٹ میرے خیال میں کامران ٹسوری صاحب کی شاید پریس کانفرنس بڑی ہی سخت تھی گورنر سندھ کی اور سب کچھ. وائی از ہی بن سنگل آؤٹ؟ اگر کورٹ نے پورا نوٹس لیا ہے تو باقیوں کو کیوں نہیں بلایا؟ مجھے لگتا ہے باقیوں کو بھی بلایا جائے گا, کیونکہ اٹارنی جنرل سے ایک تو اٹارنی جنرل نے ڈیفینڈ تو دور کی بات کنڈیم کیا ہے ان پریس کانفرنسوں کو, جب اطہر من اللہ صاحب نے آج سوال اٹھایا. دیکھیں ایک پچھلے 48 گھنٹوں میں آپ دیکھیں ہو کیا رہا ہے اسینشلی, ایک باقاعدہ طور پہ کنسرٹڈ لگ رہا ہے کیمپین چلائی جا رہی ہے. 6 ججز کھڑے ہوئے, انہوں نے مداخلت کے خلاف خط لکھا, انہوں نے اپنی سپیس کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کی, اور ادھر کھڑے ہو کے باقاعدہ طور پہ محسوس ہو رہا ہے کہ حکومت کا کہ وزراء ہوں, سینئر آپ سوچیں لا منسٹر, اسپوکس پرسن, سینیٹرز, یہ تو آزاد ہیں بغیر حکومتی صفوں کے اندر. کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. وہ ادھر گورنر صاحب کہہ رہے ہیں منجمد کر دو اساس سے جو بات کرے گا, وہ بات کر رہے ہیں انٹرنیشنل سازش اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرنا کتنا بڑا ادھر گناہ ہے. ادھر ججز اپنی سپیس پروٹیکٹ کرنے کی بات کریں. ایک جو آپ نے 6 گنوائی ہیں نا, یہ اور یہ بیک ٹو بیک ہوئی ہیں, تو یہ کیمپین کی صورت دکھ رہی ہیں, اور ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو روایتی طور پر فیصل بھائی ایز ویل, ہی ویری مچ اونز اٹ. ہی سیز میری فوج ہے, میں نمائندگی کرتا ہوں, آئی اون دیم. ہی ڈز. ٹسوری صاحب مائٹ ناٹ, یور لیکن ان کو جنہوں نے پراکسی کہہ دیا نا, اطہر من اللہ نے ان کو پراکسی کہہ دیا. میرے نام سے اگر کہا ہے, اگر میرے نام سے کہا ہے جج اطہر من اللہ صاحب نے, تو ہی ہیز بلیم می فار اٹ. ان کو پروف کرنا پڑے گا کہ میں پراکسی ہوں, ان کو پروف کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا آپ نے اب پراکسی کے ذریعے ججوں کو دھمکانا شروع کیا. پریس کانفرنس کر کے کہا گیا کہ پگڑیوں کا فٹ بال بنائیں گے, تو پراکسی اور وہ اگر آپ مجھے پراکسی کہیں گے, جج اطہر من اللہ صاحب اگر مجھے پراکسی کہیں گے, تو میرا سوال یہ ہوگا کہ اگر آپ نے مجھ پہ بلیم کیا جو جج کا کام نہیں ہے, پھر آپ نے ایک دفعہ مجھے بلیم کیا, آپ مجھے پروف کر کے دیں گے. میں نے پروف ہی مانگے ہیں نا. میں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں فلانے نے مداخلت کی, آپ پروف دیں. پھر مجھے سنگل آؤٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ طلال چودھری صاحب نے یہ بات کی, گورنر سندھ نے یہ بات کی, مصطفیٰ کمال نے یہ بات کی, سب نے کی. بٹ میرے لیے بہت خوشائن چیز ہے کہ مجھے سنوائی کے لیے سب سے بڑا پلیٹ فارم دیا جا رہا ہے, اور ایماندار دیانتدار چیف جسٹس کے آگے دیا جا رہا ہے. اگر بھٹو صاحب کی طرح مجھے ہی پھانسی چڑھانا ہے, ہم اوکے ہیں ہیپی کہ میں میری لیگیسی تو یہ ہوگی کہ میں نے کھڑا ہے. مجھے لگتا ہے آپ کو اپنی سینٹ کی سیٹ سے پیار نہیں ہے, آپ جان کے ہر باری اس کو نا. سر مجھے پاکستان سے پیار ہے, اور میں پاکستان کے لیے سوال, سینیٹر ہوں نہیں ہوں, منسٹر ہوں نہیں ہوں, پرائم منسٹر ہوں نہیں ہوں, جو بھی نہیں ہوں, ایز فیصل واؤڈا میں اپنے ملک کے لیے ہمیشہ سوال اور پروڈکٹیو اور پروگریسو کام کرتا رہوں گا. مجھے تو اس پہ لوگوں کو بلائیں گے. میں ایک بات مجھے لگتا ہے بلائیں گے. دیکھیں ادھر تو ان کا بیان جو ہے انہوں نے کوٹ کیا ہے, مگر پراکسی میں ان کا نام نہیں لیا. باقی بہت سے ایسے چہرے ہیں جو پراکسی کے طور پہ دیکھے جاتے ہیں. انہوں نے بھی کسی کا نام نہیں لیا, انہوں نے بھی کہا کہ جو پگڑیوں چھالے گا. ایم کیو ایم کی تحلیل اور تعمیر جو ہے وہ اپنے تئیں ایک بہت بڑا چیپٹر اور باب ہے مداخلت کا. تو میرا مطلب ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو آپ ریزونیٹ کرتے, آپ دیکھتے ہی آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کدھر سے بات کر رہے ہیں. سو پراکسی کوئی بھی ہو سکتا ہے, سب کو پتا کون کس کی بات کر رہا ہے. یہ ان کی بات درست ہے کہ اگر یہ نام لے کر کہا گیا ہے تو ہی کین آلسو چیلنج, ہی ہیز اے رائٹ ٹو ڈو سو. مگر اب دیکھیں ماحول بہت بدل گیا ہے. مالک یہ پرانی بات نہیں ہے جدھر آپ جلسے جلوسوں کے اندر حاضر سروس ججز کے نام لے کر للکار کے ان کو کہتے تھے اور کیا کیا القابات سے نوازتے تھے. 6 ججز کے خط کے بعد پورا ماحول تبدیل ہو گیا ہے. جوڈیشری از ناؤ ٹیکنگ دس ویری سیریس. پش بیک تو بڑا اسٹرانگ آ رہا ہے. شعیب صاحب کو بھی لیتے ہیں. شعیب صاحب یہ بتائیں, جب تک یہ از خود نوٹس نہیں ہوا تھا تو ایک بحث چل رہی تھی, وہ تھی آج جو عمران خان کو نہیں دکھایا گیا, ٹرانسمیشن ہی آج اڑا دی, لائیو ٹرانسمیشن نہیں کی سپریم کورٹ نے. میرے خیال میں تو کرنی چاہیے تھی, اور اب تو میرے خیال میں اخلاقی طور پر آئندہ کرنی بھی نہیں چاہیے ان کو. بٹ سڈنلی جب از خود نوٹس ہوا تو ساری بات اب توجہ آ گئی اس از خود نوٹس پہ. کیا یہ از خود نوٹس اس لیے لیا گیا ہے کہ پہلی بحث ختم ہو جائے اور ایک نئی بحث شروع ہو جائے؟ اور دوسرا, کیا آپ کو فیصل واؤڈا صاحب کسی سیریس خطرے میں نظر آتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو یہ بدقسمتی سے ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک بحث جو بہت سنجیدہ اور سیریس کوئی ایشو ہوتا ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے ایک اور بحران پیدا کیا جاتا ہے, پھر اس کے اوپر ایک دوسرا اور دوسرے کے اوپر تیسرا. ساری ایشوز سے سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی جو دبئی لیکس آئی ہیں, اور ہمارے فوجی جرنیل, ہمارے سیاستدان اور ہمارے بہت سارے بیوروکریٹس جن کے نام اس میں آئے ہیں فیصل واڈا سمیت, اگر کوئی جسٹیفائیڈ ہیں تو ٹھیک ہے, اگر کسی کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے تو کرمنل ٹرائل ہونا چاہیے, ایف بی آر کو ایکٹیو ہو جانا چاہیے, نیب کو اس میں ایکٹیو ہو جانا چاہیے. لیکن سب سو رہے ہیں ستو پی کے. اس سے پہلے جو اس سے بھی بڑا ایک سکینڈل تھا وہ گندم سکینڈل ہے.
وہ انوار کاکڑ صاحب سے پوچھا گیا کہ جی تم نے مال کھایا ہے تو وہ کہتا ہے میں فارم 47 کی بات کروں گا تو پی ایم ایل این منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی. دو چوروں کے درمیان ہونے والی گفتگو اسی طرح ہی ہوا کرتی ہے. اب اس سے بڑھ کر یہ دو اتنے بڑے سکینڈل سے باقی چیزیں اس سے سیکنڈری ہیں. تیسرا جو سب سے اہم ایشو ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ساتھ جو ڈسکریمنیٹری ٹریٹمنٹ ہے عمران خان کے ساتھ، وہ سب آپ کے سامنے. ایک کیس میں جب یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیس پبلک امپورٹنس کا ہے، اس کو لائیو سٹریمنگ میں جائیں گے. جب فیصلہ ہو گیا، خواہ وہ عمران خان آئے، اس میں نواز شریف آئے، شہباز شریف آئے، ہوسویور میں بھی، اس میں وہ لائیو سٹریمنگ جاری ہونی چاہیے تھی. آج ان کے لیے اس کو بند کرنا، اور ایک غلطی سے کسی نے تصویر بنا لی اور وہ تصویر اتنی وائرل ہو گئی کہ پوری ایڈمنسٹریشن، ایجنسی سب اس کے پیچھے لگ گئی. وہ تصویر کس نے دکھا دی؟ وہ اتنے اگر ڈرتے ہو ایک شخص سے جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی تصویر نے تم سب لوگوں کے بیانیے ختم کر دیے، تو تمہیں شرم آنی چاہیے. اس کا مقابلہ اس انداز سے کر رہے ہو، اور اس انداز سے تم اس بندے کے مقابلے میں ساری ایڈمنسٹریشن، ساری ایجنسیز، سارے ادارے مل کے اس بندے کی پاپولیرٹی تو ختم نہیں کر پائے. اب ایک حقیقت ہے تو مان لو کہ یار وہ ہیرو ہے، لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں تو تسلیم کر لو، اس کو آنے دو، وہ کیا کہے گا، اس کی بات بھی سننے دو. اور چیف جسٹس صاحب کی آج وہ ایک ڈسکریمنیٹری ٹریٹمنٹ اور امتیازی سلوک اور عمران خان کے ساتھ جو ایک ان کا ایک رویہ ہے، وہ سب سامنے آ گیا کہ اس کا مطلب ہے آج انٹرنیشنل میڈیا نے کیا لکھا. نہیں یہ مجھے بتائیں پہلے، اس پہ بھی آتے ہیں شعیب صاحب، پہلے یہ بتائیں یہ آج خود نوٹس بنتا ہے جو آج بنا؟ جی بالکل بنتا ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آج یہ تمام ہائی کورٹس نے، صرف اسلام آباد ہائی کورٹ نے نہیں، تمام ہائی کورٹس نے سپریم کورٹ میں اور ڈسٹرکٹ جوڈیشری سمیت یہ لکھ کے دیا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہمارے معاملات میں مداخلت کرتی ہیں اور انصاف کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور اگر ہم ان کو انکار کرتے ہیں تو ہمیں لائف تھریٹس ملتی ہیں. یہ تک لکھ کے دیا ہے پشاور ہائی کورٹ کے ججز نے. اور اگر ایسا ہے جو کہ سامنے ہے، سب کے سامنے ہے، اور اگر ایسا ہے تو نیچرلی آج اگر ججز سٹینڈ لے رہے ہیں فار جسٹس، فار انڈیپینڈنس آف دیئر جوڈیشری اور فار دیئر انسٹیٹیوشن، تو ان کو ملائن کرنے کے لیے ود ریسپیکٹ، تو پھر سب کو کیوں نہیں بلایا؟ پھر کامران ٹسوری تو پھر سب کو کیوں نہیں بلایا؟ اگر آج خود لینا ہی تھا پھر کٹھے ہی لے لیتے، سب کو ہی بلا لیتے. ان ججز کے خلاف بات کرتا ہے تو ظاہر ہے ایک انسٹیٹیوشن نے، سب سے بڑا انسٹیٹیوشن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، اگر اس نے سو موٹو نوٹس لیا ہے، میرا خیال ہے یہ دیٹ از کریکٹ، اور وہ کنٹمپٹ پروسیڈنگز ہونی چاہیے قانون کے مطابق. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی جج کے اوپر آپ کو اعتراض ہے، بہت بڑا فورم ہے آپ کے پاس، وہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل. آپ ایویڈنس کے مطابق، آپ ساری ایویڈنس وہاں جائے گی، صرف آپ شکایت وہاں جمع کرا دیں. آپ شکایت کریں اور آپ کو کوئی بھی گریونس ہے، کوئی بھی چیز ہے، آپ لے کر وہاں چلے جائیے. اور اگر وہ آپ کو ٹھیک ہے، your point is taken. Let me get back to you. فیصل